اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ لٹ گیا مصطفیٰ کا گلستان، اجڑ گئی فاطمہ کی کمائی، لاشوں پہ لاشیں اٹھاتا رہا حسین۔ اللہ اکبر۔ کبھی اکبر کا لاشا اٹھایا، کبھی عباس کا لاشا اٹھایا، کبھی 6 مہینے کے علی اصغر کا لاشا اٹھایا۔ ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا ہے، حسین وہ ہے جو ہر لاشے پہ شہید ہوا ہے۔ انا قتیل الابرا۔ درد کا ماتم کا پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، عاشور کا دن ہے، صرف حسین کہنا ہی رونے کے لیے کافی ہے۔ رخصت آخر کے لیے آئے، در پہ کھڑے ہو کر سلام کیا، زینب ام کلثوم میرا آخری سلام۔ فضا در خیمہ پر آئی، حسین نے کہا اماں فضا میرا پرانا لباس لے کر آؤ، لیکن خیال رہے زینب کی نگاہ نہ پڑے۔ مرحبا، جو رونے کے لیے آئے ہیں عبادت کے لیے آئے ہیں۔ عزادارو خیمے میں داخل ہوئے، حسین سجاد کے پاس پہنچے، وصیت کی، آگے آئے، بیویاں ملی، فضا لباس لے کر آئی، لباس کہن اس لیے منگایا تھا حسین نے، امت پرانا سمجھ کے چھوڑ دے۔ ماتم کرنے والوں رونے والوں مجھے اتنا بتاؤ، امت نے چھوڑا لباس؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ درد کا جملہ کہہ رہا ہوں، عاشور کا دن ہے، میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ ایسے ماتم کرو، ایسے رو۔ جس کو جتنی محبت ہوگی وہ ویسے تڑپ کے روئے گا۔ عزادارو حسین بیویوں کے قریب آئے، بیویاں 2 رویا قطار بنا کے کھڑی ہوئیں۔ ساری وصیتوں کے بعد حسین درمیان سے چلے، مقتل کہتا ہے حسین ایسے باہر آئے ہیں جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ باہر آتا۔ بیویاں ماتم کرتی تھی، کوئی بیوی کہتی واہ عباسا، کوئی کہتی واہ اکبرا، کوئی کہتی واہ قاسمہ، زینب کہہ رہی تھی واہ حجابہ، بھائی اب میری چادر نہیں بچے گی۔ اجرکم اللہ۔ خیمے سے باہر آئے، قنات لگی ہوئی ہے، ذوالجنہ اندر کھڑا ہے۔ حسین ابن علی نے ذوالجنہ کے قریب آ کر رکے، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، تڑپ کر کہا کچھ لمحے پہلے، کچھ گھنٹے پہلے یہ عالم تھا جب حسین سوار ہونا چاہتا تھا۔ کہیں سے عباس آتے تھے، کہیں سے علی اکبر آتے تھے، کہیں سے قاسم آتے تھے، کوئی لگام کو تھامتا تھا، کوئی زین کو تھامتا تھا، کوئی میرے بازو کو تھامتا تھا۔ اب حسین اتنا غریب ہو گیا، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ عزادارو شریکت الحسین نے یہ منظر دیکھا، قریب آئیں کا بھائی کیا ہوا جو عباس نہیں ہے، کیا ہوا جو قاسم نہیں ہے، کیا ہوا جو علی اکبر نہیں ہے؟ آج یہ بہن سوار کرائے گی۔ شہزادی نے حسین کو سوار کرایا، حسین ابن علی پشت فرس پہ بلند ہوئے، ذوالجنہ کو آگے بڑھانا چاہا۔ عزادارو سواری آگے نہیں بڑھتی، حسین نے پھر بڑھانا چاہا، سواری آگے نہیں بڑھتی۔ اب حسین نے تڑپ کر کہا اے میرے وفادار اسب با وفا، یہ حسین کا آخری سفر ہے، کیا اس وقت حسین کو تنہا چھوڑ دے گا؟ بے زباں ہے، پیروں کی جانب دیکھا، اب جو حسین کی نگاہ پڑی 4 برس کی سکینہ۔ جو اولاد والے بیٹھے ہیں تصور کیجئے گا عزادارو، یہی وقت ہے 4 برس کی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بابا کی سواری، بابا کو مقتل میں نہ لے جانا، صبح سے دیکھتی آئی ہوں جو گیا ہے پھر واپس نہیں آیا۔ عزادارو حسین زین سے زمین پر آئے، بچی کو سینے سے لگایا، سکینہ مجھے نانا کی امت کو بچانا ہے، سکینہ مجھے نانا کی شریعت کو بچانا ہے۔ بچے نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑا، رو کر کہا بابا جانے سے نہیں روکتی،
बाबा नहीं रोकती। सकीना सबब क्या है, घोड़ों की सिमों से क्यों लिपटी हुई थी? कि बाबा आखिरी मर्तबा अपने सीने पे सुला दो। मरहबा मरहबा मरहबा। जो औलाद वाले बैठे हैं, जो पुरसा देने के लिए आए थे, आखिरी मजलिस है, मैं बारहा कहता रहा हूँ, रो तो ना सोचना मेरा चेहरा लोगों को कैसा लगेगा, मेरी आवाज़ कैसी लगेगी, बस इतना ख्याल रहे फातिमा ज़हरा को कैसा लगेगा, जिस बीबी को राज़ी करने के लिए, पुरसा देने के लिए आए हैं। आखिरी मर्तबा मुझे अपने सीने पे सुला लो बाबा। हुसैन कह चुके थे ना रात जब सकीना बार बार आ रही थी, सकीना अब माँ के पास सोया करो। कल की रात जो गुजरी है, सकीना अब माँ के पास सोया करो। बच्ची ने तड़प कर कहा था, बाबा अम्मा के पास तो अली असगर सोता है। हुसैन ने कहा, सकीना अब ज़माना बदल गया, अब हालात बदल गए, अब अली असगर मेरे साथ सोएगा। बच्ची लिपट गई, बाबा मुझे आखिरी मर्तबा सीने पे सुला लो बाबा। हुसैन दराज हुए, सकीना को सीने पे लिटाया। मातम का जुमला कह रहा हूँ जिसका जो मुकद्दर हुआ। अज़ादारों चंद लम्हे गुजरे थे कि बच्ची तड़प के उठी और उठकर कहने लगी, जाओ बाबा मक्तल में चले जाओ, जाओ बाबा मक्तल में चले जाओ। इधर हुसैन ने कहा, सकीना अभी तो सोई थी, अभी उठने का सबब क्या है, क्यों भेज रही हो? कहा, बाबा ख्वाब में दादी ज़हरा को देखा। दादी कह रही है, मेरे हुसैन को न रोको, मैं मक्तल में इंतज़ार कर रही हूँ, जाओ बाबा खुदा हाफ़िज़। लेकिन हाँ बाबा मैं रात को मक्तल में चली आऊँगी बाबा। वाह हुसैना वाह मज़लूमा वाह गुरबता, मैं रात को नींद आएगी जब आपकी बू पाऊँगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊँगी बाबा। अज़ादारों हुसैन रुखसत हुए बेटी से, खैमे से बाहर आए, घोड़े पे जुलजना पे सवार हैं, मक्तल का रुख है। अचानक असहाब की लाशें नज़र आई, अहबाब की लाशें नज़र आई, अंसार की लाशें नज़र आई। हुसैन ने तड़प कर कहा, या अबताल सफ़ा व या फुरसान अलहेजा माली उनादीकुम फला तुजीबूनी। ए मेरे शहसवारों क्या हो गया, हुसैन पुकार रहा है तुम जवाब नहीं दे रहे। अज़ादारों लाशों ने तड़पना शुरू किया। हुसैन मक्तल में आगे बढ़े, जुल्फ़िकार को बेनयाम किया। मक्तल लिखता है, हुसैन ने ऐसी जंग की है लोग खैबर के तस्करे को भूल गए थे। हुसैन की तलवार जहाँ चलती थी सरों सर कट के गिरते थे। अज़ादारों हुसैन कहते जा रहे थे, आओ तुमने मेरे अकबर को मार डाला, आओ तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने मेरे 6 महीने के अली असगर को मार डाला, आओ उसकी जंग देखो जिसका अकबर मारा गया। लड़ते लड़ते हुसैन बढ़ते जा रहे हैं। कूफे की दीवारों से फौज यजीद टकरा रही है, अलामान वाल हफीज़ की सदाएं बुलंद है, हुसैन की तलवार चलती जा रही है। अज़ादारों फ़ज़ा में आवाज़ गूंजी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। ए हुसैन वापस पलटा। अज़ादारों आवाज़ का आना था, जो मातम करने आए हैं, जो रोने के लिए आए हैं। आखिरी जुमला है, आप जानो फातिमा ज़हरा जाने। हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा, हुसैन ने घोड़े को मोड़ा, रोकर कहा, मुझे वहाँ उतार जहाँ मेरा अकबर घोड़े से गिरा। अज़ादारों हुसैन ने तलवार को न्याम में रखना था, कोई तीर मारने लगा, बिखरी हुई फौजें सिमट के आए, कोई तलवार मारने लगा, कोई नेज़ा मारने लगा। अज़ादारों जिसे कुछ न मिला, करबला की कर्म रे, गरीब हुसैन पे मार रहा है। इधर हुसैन जख्मों से चूर है, जुलजना पे कभी दाएं झुकते हैं, कभी बाएं झुकते हैं। हुसैन जुलजना की पुष्ट पर है, संभला नहीं जाता। रो लिए आप, हाय कहा आपने, सांस लिया। आखिरी जुमला दादा पिसर साद ने हुरमला से कहा, हुरमला जब तक हुसैन पुश्ते फ़रस पर है ये जंग ख़त्म नहीं होगी, जल्दी कर हुसैन को नीचे उठाओ। यही मंज़र है अज़ादारों, यही मंज़र है अज़ादारों।
جلدی کر حسین کو پشت فرس سے ذوالجناح سے نیچے اتار۔ عزادارو حرملہ نے تیر کو کمان میں رکھا، نشانہ باندھا، کافی دیر تک جو رونے کے لیے تڑپنے کے لیے آئے ہیں، کبھی اوپر دیکھتا ہے کبھی نیچے دیکھتا ہے۔ جب کافی دیر گزر گئی، پسر سعد کہتا ہے حرملہ تیر مارتا کیوں نہیں ہے؟ یہ تیر پھینک کر کہتا ہے خدا تجھ پہ لعنت کرے، حسین کے جسم میں وہ جگہ تو دکھا۔ واہ حسینہ، ساری زبانیں کہیں گی واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ، وہ جگہ تو دکھا جہاں کوئی زخم نہ لگا ہو۔ کہتا ہے کچھ بھی ہو نیچے اتار۔ اس نے تیر کمان میں رکھا، تیر چلایا، وہاں مارا جس پیشانی کو کبھی محمد چومتے تھے، کبھی فاطمہ چومتی تھی۔ حسین سے سنبھلا نہیں گیا، زین سے زمین کی طرف آئے، لیکن عزادارو زمین تک نہیں آیا حسین، جسم میں تیر اتنے لگے ہوئے تھے، تیروں کے مسلح پر حسین کا گرنا تھا، سجدے میں سر رکھنا تھا۔ شمر آگے بڑھا، کند خنجر ہے، شمر آگے بڑھا۔ خود امام علی رضا کہتے ہیں جب کسی بات پر رونا آئے تو میرے غریب حسین کو۔ اللہ اکبر، درد کا جملہ ہے عزادارو رونے والے۔ جب کسی بات پر رونا آئے فبکے علی جد الغریب، میرے حسین کو ایسے رونا، انہو قتل کالکبش، میرے جد کو ایسے قتل کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس سے بہتر تشبیہ نہیں تھی۔ امام کا صحابی کھڑا ہوا کہنے لگا مولا جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں آپ کے نانا کی شریعت ہے ہم اسے پانی پلاتے ہیں، کیا آپ کے دادا حسین کو پانی پلایا گیا تھا؟ امام نے فرمایا نہیں، 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ اور سنیں گے درد کا جملہ، کہنے لگا مولا جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو چھری کی دھار کو تیز کر لیتے ہیں، مولا کہ آپ کے جد کے لیے دھار کو تیز کیا گیا تھا؟ کہ نہیں، کند خنجر تھا، 13 ضربیں تھی، حسین کا نرم گلا تھا۔ کہ مولا ایک اور سوال ہے، یہ بتائیے جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو دوسرے جانوروں سے چھپا لیتے ہیں، آپ کے جد کو ایسے چھپایا تھا کہ کیا پوچھتا ہے 70 قدم کے فاصلے پر بہن کھڑی دیکھ رہی تھی، بھائی ذبح ہو رہا تھا، چلا کے کہتی تھی نہ مارو یہ محمد کا بیٹا۔ اجرکم اللہ، آخر جملہ عزادارو، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ سائل نے کہا فرزند رسول نہ پانی پلایا، مولا نہ خنجر کو تیز کیا، مولا نہ دوسرے لوگوں سے چھپایا، پھر آپ کیسے تشبیہ دے رہے ہیں ایسے قتل کیا جیسے جانور کو ذبح کرتے ہیں؟ امام نے تڑپ کر کہا ایک وجہ شباہت ہے، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کوئی روکنے کے لیے نہیں آتا۔ ارے میرا جد قتل ہو رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کرو سینوں پہ ہاتھ کرو ماتب، کوئی نہیں تھا جو کہتا یہ فاطمہ کا لال۔ 13ویں ضرب چلی، مقتل میں آواز گونجی، قد قتل الحسین بکربلا، حسین مارا گیا پشت رسول کا سوار۔